علی رہبر علی شافی علی کافی علی زمزم علی کوثر علی عیسیٰ علی موسیٰ علی خضر علی یحییٰ علی حاکم علی عاصف علی جنت علی طوبیٰ علی عالم اسرار سبحان الذی اسری علی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 رجب المرجب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7ویں جانشین اور سلسلہ عصمت کی 9ویں کڑی سے منسوب ہیں۔ میرے مولا کی ولادت 128 ہجری میں ہوئی، جبکہ مولا کی شہادت 183 ہجری میں وقوع پذیر ہوئی۔ میرے آقا مولا علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے اگر ہم آج کے دور کے مطابق بات کریں تو جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ علم اور فیض کی ضرورت ہے۔ میں چاہوں گی کہ آج ہم اپنی مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے اپنے آقا و مولا کے خاص طور پہ جو ذکر کریں گے، مولا کے برکات سے، مولا کی فیوض سے اور مولا کے علم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے کہ ہم اپنے مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں، تعارف کی محتاج نہیں ہیں، بہترین عالمہ ہیں محترمہ شعلہ عباس صاحبہ۔ السلام علیکم۔ آج میں چاہوں گی کہ آپ سے ہم اپنے امام کی شخصیت کے حوالے سے جو گفتگو کریں اس میں علم کا خاصہ، علم کا عنصر زیادہ نظر آئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ باقاعدہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہوں گی کہ آپ بتائیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لقب کاظم ہے، تو مولا کو یہ لقب مولا کو کیسے ملا، مولا کا یہ لقب کیسے پڑا، اور اس لقب کے حوالے سے تمام ائمہ علیہم السلام کے کیا ارشادات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ آج ہم مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ الفاظ نظر عقیدت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اپنی تہی دامنی کے احساس کے ساتھ میں امام کی بارگاہ میں عرض کروں کہ آئینے کے لیے آسان نہیں جوہر کی ثنا، ذرہ کس منہ سے کرے مہر منور کی ثنا، کہاں خاشاک کہاں حسن گلے تر کی ثنا، میں کہاں اور کہاں آل پیمبر کی ثنا، بے شک ہاں وہ چاہیں تو یہ مشکل میری آساں ہو جائے، ایک ایک حرف سے لہجے میں چراغاں ہو جائے۔ آمین۔ امام کی ولادت باسعادت سے اگر ہم آغاز کرتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اور آپ کی زوجہ یعنی مادر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جناب حمیدہ خاتون یہ حج سے واپس آ رہے ہیں۔ امام کی ولادت ہوئی ہے 7 صفر کو، تو سفر حج سے واپس آ رہے ہیں تو ابھی مدینے پہنچے نہیں ہیں۔ مدینے سے پہلے ایک مقام ہے ابوا، وہاں پر امام اور امام کی زوجہ ٹھہرے اور وہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے بہت آسان تھا حضرت حمیدہ خاتون کے لیے اس وقت سفر کو مؤخر کرنا، جب ولادت اتنی نزدیک ہو اور اتنا سفر اتنے دشوار ہو۔ تو آپ ابھی گھر واپس نہیں پہنچی ہیں اور بچے کی ولادت ہوئی ہے، لیکن مستورات اہل بیت طاہرین کی مستورات کا درجہ کتنا بلند ہے، اور وہ خدا کے تقرب کی کون سی منزل پہ ہیں کہ یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ اسی بار حج پہ جاتی، لیکن آپ نے پسند فرمایا۔ اور آج کی جو ماڈرن ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے تو ماں جو بھی کام انجام دیتی ہے اس کا براہ راست اثر ہوتا ہے بچے کے اوپر۔ تو یہ تقرب الہی کی کتنی بڑی منزل ہے مادر موسیٰ ابن جعفر کی کہ انہوں نے اس وقت میں اس سفر کو اپنے لیے پسند فرمایا اور ان ساری صعوبتوں کو برداشت کیا، اور جب ظاہر ہے کہ انہوں نے خدا کی راہ میں اس کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے اتنی مشکلات کو برداشت کیا، اتنی جد و جہد کی اور اتنا خدا کے تقرب کو پانے کی کوشش کی، تو پروردگار عالم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جیسا انہیں فرزند کیوں نہ عطا کرتا۔ بے شک بے شک خدا نے انہیں انعام عطا کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صورت میں۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو اور بھی القاب ہے، صابر بھی ہے، امین بھی ہے، لیکن عبد صالح بھی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ امام کی شخصیت کی وضاحت کرتا ہے اور امام کی نام کے ساتھ اتنا زیادہ مطلب سمجھیں ملا ہوا ہے کہ موسیٰ کاظم ہی کہا جاتا ہے امام کو، بالکل یہ لقب امام کے ساتھ اتنا جڑا ہوا ہے۔ تو کاظم کے کیا معنی ہے؟ کاظم کے معنی ہے غصے کو پی جانے والا،
حلم و اخلاق کا پیکر، تحمل کا پیکر۔ یہاں علماء کرام نے دو باتوں کی وضاحت کی، انہوں نے کہا کہ ایک تو نبی اللہ میں اولو العزم نبی ہیں حضرت موسیٰ، ان کا نام موسیٰ ہے، اور دوسرا ائمہ طاہرین میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام موسیٰ ہے۔ تو حضرت موسیٰ کے لیے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں غضبان کا لفظ استعمال کیا، ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے، یعنی وہ قہر و جلال الہی کا پیکر تھے، اور خدا کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ یعنی اگر خدا کے قہر و جلال کو دیکھنا ہو تو موسیٰ نبی اللہ کو دیکھو، اور خدا کے علم کو دیکھنا ہو، تحمل پروردگار دو عالم کو دیکھنا ہو تو موسیٰ ابن جعفر کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ آپ کا لقب کاظم ہے، تو کاظم کی جو روٹ ورڈ ہے وہ قزم ہے، اور قزم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب مشق کو بھر لیا جاتا ہے تو اسے سختی سے باندھا جاتا ہے، اس کو قزم کہا جاتا ہے، یعنی اس میں سے ایک ڈراپ بھی نہ بہے، تو اس کو قزم کہا جاتا ہے۔ تو کاظم کا مطلب یہ کہ اسے اپنے نفس پر اتنا زیادہ کنٹرول حاصل ہو کہ وہ اپنے نفس کی کسی کیفیت کو باہر نہ آنے دے۔ امام موسیٰ کاظم اسلام کا لقب کاظم ان کی شخصیت کو اس طرح بیان کرتا ہے۔ اور میں بات کا اختتام کرتے ہوئے آپ کی وساطت سے، آپ کے چینل کی وساطت سے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے، امام کی ولادتوں پہ، ان کی شہادتوں پہ یہ ہم جو پروگرامز کرتے ہیں، جو ذکر کی محفل کرتے ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، یعنی صرف ہمیں دعوی محبت نہیں کرنا ہوتا۔ اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میرے امام کا لقب کاظم ہے تو ذکر سے پہلے اور ذکر کے بعد کی میری کیفیت میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ بے شک، ہم شیعان حیدر کرار جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کا نام کاظم ہے، تو جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد ہماری قوت برداشت میں ایک درجہ اضافہ ہونا چاہیے۔ بالکل ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ اختتامی گفتگو کی بات کر رہی ہیں، ابھی تمہاری گفتگو کا سلسلے کا آغاز ہوا ہے۔ ہم چاہیں گے اپنے مولا کی شخصیت کے حوالے سے ہی، ہم چاہیں گے اپنی مولا کی شخصیت کے حوالے سے ہی کچھ مولا کی ابتدائی زندگی کے اگر آپ حالات بیان کر سکیں۔ میں نے امام کی ابتدائی زندگی کے بارے میں ان کی ولادت کو بیان کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صفوان بن جمال امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک صحابی ہیں۔ ایک بار وہ گھر میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم اسلام کا سن صرف 3 سال کا تھا، اور وہ ایک بکری کا بچہ لے کر باہر جا رہے تھے اور اس کا کان پکڑا ہوا تھا، اور امام موسیٰ کاظم اسلام جب ان کا 3 سال کا سن تھا وہ اپنے بکری کے بچے سے یہ کہہ رہے تھے کہ خدا کا سجدہ کرو، اور صفوان جمال حیران رہ گئے کہ ایک تو 3 سال کا بچہ یہ کہے، دوسرے یہ کہ یعنی وہ اس سے تقاضا کر رہے ہیں، یعنی گویا امام یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر ہمارے ہو تو عبادت الہی میں اور طاعت الہی کی منزلوں پر تمہیں نظر آنا چاہیے۔ اور بے شک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر، اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کے مقدر، راہ کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں، فطرس کو پروبال اسی در سے ملے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے۔ گفتگو کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ آج اپنے وقت کے امام کو اپنی پوری ٹیم کی جانب سے تعزیت پیش کرتے ہوئے، مولا کی شہادت کے حوالے سے اس سلسلے کو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں، اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے وقت کے امام کو اپنی پوری ٹیم کی جانب سے تعزیت پیش کرتے ہوئے اپنے آقا امام مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے موقع پہ مولا کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور ہماری بہن نے ہمیں بڑے ہی بہترین انداز میں امام کی شخصیت کے علمی کمالات کے حوالے سے گفتگو کی اور ان کے زندگی اور ان کے سوانح حیات کے حوالے سے گفتگو کی۔ میں چاہوں گی کہ مزید ہم جو ہے وہ اپنے آقا، اپنے امام کے علمی کمالات کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے علمی کمالات کے حوالے سے کچھ اور مزید روشنی ڈالیے، کیونکہ آنے والی نسلوں کو اگر ہم سے آپ لوگ نہیں بتائیں گے اور آپ سے فیض نہیں پائیں گی مولا کے علم کو لے کر، تو وہ علم کیسے حاصل کر سکتی ہیں؟ بسم اللہ۔ دیکھیے، پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے رسالت آپ کے لیے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، کہ پروردگار عالم جو کار رسالت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ کیا ہے، کہ یہ وہ ہیں، یعنی رسول کے لیے ارشاد ہے کہ یہ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ تزکیہ نفس کرتے ہیں، یعنی رسول خدا معلم کائنات ہیں۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام ائمہ طاہرین نے علم کی فضیلت سے زمانے کو روشناس کرایا اور علم سے محبت پیدا کی ہے ہر امام نے، اور ظاہر ہے جب علم سے محبت ہوگی
تو انسان مطلب عالم کے ذریعے ہوتے ہوتے وہ شہر علم تک پہنچے گا، باب ملت العلم تک پہنچے گا۔ تو امام موسی کاظم علیہ السلام کے بھی بہت اقوال علم سے متعلق ہیں، اور آپ کا خود علم، ان کے علم کی کیا بات کوئی بیان کر سکتا ہے جو خدا کی بارگاہ سے علم لے کر آئے ہوں، جو وارث علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وارث خدا کے خاص گنے چنے بندے ہیں، خاص گنے چنے بندے ہیں، اور وارث باب ملت العلم ہیں۔ تو آپ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار امام ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے، اور ان کی زمانے میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے 2 سال باقاعدہ امام کے پاس زانو ادب طے کیا ہے، امام سے سیکھا ہے، پھر دوسرے ملکوں میں دوسری جگہوں پہ گئے وہ۔ تو وہ امام کے پاس آئے تو اس وقت امام موسی کاظم اسلام کا سن مبارک صرف 5 سال کا تھا، اور وہ قضاء و قدر اور جبر، یعنی کربلا کے بعد ایک بات آغاز ہوئی تھی کہ عقیدہ جبریہ کا آغاز کیا گیا تھا، اسے معاشرے میں انکلکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ تاکہ یہ کہا جا سکے کہ جو بھی سلاطین کرتے ہیں، جو بادشاہ کرتے ہیں غلط کام، وہ سب خدا کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اس عقیدہ جبریہ پر بحث کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ آئے مولا کے پاس، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اور اس وقت امام موسی کاظم اسلام کا سن مبارک صرف 5 سال کا تھا۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ امام ابو حنیفہ آئے، انہوں نے کہا کہ میں قضاء و قدر اور جبر اور عقیدہ جبریہ پر آپ سے بحث کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو امام نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے فرمایا امام موسی کاظم اسلام کی طرف دیکھ کر کہ اس سے پوچھ لو، ہمارا فرزند جواب دے گا۔ آپ نے بتا دیا کہ ہمارا 5 سال کا بچہ بھی علم کی کس بلندیوں پر فائز ہوتا ہے۔ اور پھر اس واقعے میں جو بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ یعنی اتنی بڑی بحث لے کر وہ آئے تھے، اور امام موسی کاظم اسلام نے فقط 3 جملوں میں پوری بحث کو سمیٹ دیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور اس طرح انہیں وہ عالم حیرانی میں رہ گئے کہ یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ گھنٹوں اس بات پر بحث کریں گے، دلائل پیش کریں گے، لیکن فرزند رحمۃ اللہ علیہ نے، وارث علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحوں میں انہیں فیضیاب کر دیا۔ تو جن الفاظ میں چند لمحوں نے مولا نے ان کو فیضیاب کر دیا، ہم چاہیں گے کہ آپ وہ الفاظ میں ضرور بتائیں۔ کہ امام نے فرمایا کہ قضاء و قدر کا جو مطلب آپ سمجھ رہے ہیں اور عقیدہ جبریہ کو جو فیور کر رہے تھے، تو امام نے فرمایا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں خدا کا عمل دخل ہے تو نعوذ باللہ پھر جو بھی انسان اپنے اعمال اور افعال انجام دیتا ہے اس میں خدا بھی مورد عذاب ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پروردگار دو عالم نے انسان کو اختیار عطا کیا ہے، اور انسان کو اختیار عطا کیا، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ اسی لیے کہ ملائکہ کو خدا نے عقل عطا کی ہے لیکن خواہش نہیں دی ہے، جانوروں کو پروردگار دو عالم نے خواہش دی ہے، عقل نہیں دی ہے، صرف انسان وہ واحد ہستی ہے کہ جسے پروردگار دو عالم نے عقل بھی دی ہے اور خواہش بھی دی ہے، اور اسے یہ بیلنس کرنا یہی اس کی آزمائش ہے، اور اسی لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ وہ اپنی آزاد راہ اکٹھا کرے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، عبادت خاصہ ہے خاندان نبوت کا، خاندان رسالت کا۔ آج کل کے بچوں کے لیے جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مولا کا جو انداز عبادت تھا اس کی کچھ منظر کشی اگر آپ کر سکیں۔ بالکل، دیکھیے یہ وہ ہستیاں ہیں، محمد و آل محمد، وہ ہستیاں ہیں، ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہماری جانیں ان پر قربان، کہ جن سے فرشتوں نے انداز عبادت سیکھے ہیں۔ واہ واہ تسبیح و تحلیل کا انداز، بے شک، کیا کہنے، شہزادی کی جن سے فرشتوں نے انداز عبادت سیکھے ہیں۔ اور شہزادی کی ایک صفت بیان کروں، بی بی کے بیٹے کا تذکرہ ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے مصاحبین سے پوچھا تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری دادی کا نام زہرا کیوں رکھا گیا؟ لوگوں نے کہا کہ فرزند رسول آپ بہتر بیان کر سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس لیے رکھا گیا کہ جیسے جب میری دادی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو جیسے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، اہل زمین ان چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں، ایسے جب میری دادی طاعت معبود میں اپنا سر رکھتی تھی تو ان کا نور آسمان تک جاتا تھا، اور خدا فخر و مباحات کرتا تھا کہ دیکھو یہ ہے میری کنیز سیدہ کونین۔ تو عبادت تو خاصہ ہے آل محمد کا، اگر کہا جائے تو بیجا نہیں کہ جیسے ہم آپ عام لوگوں میں، گناہگار لوگوں میں، جیسے عام انسانوں میں سانس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے، سانس لینے کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے، ایسے ہی محمد و آل محمد کے ہاں عبادت کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے۔ اور اس طرح عبادت کا عالم یہ کہ جب کوئی ان کے استغراق کو دیکھتا ہے، جب ان کے خضوع خشوع کو دیکھتا ہے تو عالم حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ امام کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کروں کہ امام موسی کاظم اسلام کو قید میں رکھا گیا، اور اس قید میں بادشاہ نے اپنے تئیں بڑا سوچ کر
یہ منصوبہ بنایا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل کنیز کو بھیجا جائے تاکہ امام اسے دیکھیں، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے صدقے میں خدا نے کائنات کو جن کے صدقے میں کائنات کو حسن ملا ہے، بے شک کائنات تو جب وہاں بھیجا گیا، اس کنیز کو سجا سنوار کر بھیجا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم کوشش کرنا کہ امام تمہاری طرف دیکھیں، متوجہ ہوں، تو امام تو وہ ہیں جن کے صدقے میں کائنات ہے اور جن کی ٹھوکروں میں خزانے ہیں۔ آپ محو عبادت تھے، آپ عبادت ہی کرتے رہے۔ وہ بہت دیر انتظار کرتی رہی، دربان نے بار بار آ کر دیکھا، بادشاہ کا حکم تھا، دربان نے بار بار آ کر دیکھا تو دیکھا کہ پھر امام محو عبادت ہیں اور امام اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ جب بہت دیر عبادت کے بعد امام رکے ہیں تو اس نے جسارت کی، اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ میں آپ اپنی طرف آپ کی متوجہ کرواؤں، عبادت سے نعوذ باللہ ہٹانے کی کوشش کروں۔ تو جیسے اس نے کہا تو امام نے کوئی کلام نہیں کیا، امام نے صرف اشارہ کیا، اور آپ نے اشارہ کیا تو خدا نے اس کی آنکھوں پر سے پردے ہٹا دیے۔ اس کنیز نے دیکھا کہ امام کی دائیں طرف کنیزیں ہی کنیزیں ہیں جو اپنے ہاتھوں میں جنت کے طبق لے کر کھڑی ہیں۔ پھر آپ نے دوسری طرف اشارہ کیا تو اس نے دیکھا کہ دوسری طرف بھی ہزاروں کنیزیں قطار در قطار کھڑی ہوئی ہیں اور ہاتھوں میں امام کے لیے جنت کے خوان لے کر آئی ہیں۔ تو ان کنیزوں نے پھر کلام کیا، اس کنیز سے ان حوروں نے اس کلام کیا کہ ہم گھنٹوں سے اس بات کے منتظر ہیں کہ امام عبادت سے رکیں تو ہم امام کی کوئی خدمت انجام دیں۔ جب انہیں ہماری خدمت کی کوئی ضرورت نہیں تو بھلا تمہاری ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر تاریخ نے لکھا کہ اس کنیز نے جسے سجا سنوار کر بھیجا گیا تھا، اس نے امام کے استغراق کو دیکھا، ان کی عبادت کے انداز کو دیکھا تو اس نے سجدے میں سر کو رکھ دیا اور اس کی آواز بلند ہوئی، سبوح قدوس یا رب الملائکۃ۔ بے شک بے شک، اجر رسالت فقط کربلا میں مظلوم کربلا کو ہی نہیں دیا گیا، بلکہ ہر امام نے، امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہمارے 11 اماموں نے اجر رسالت ادا کیا ہے۔ اور میں اپنی بہن سے کہوں گی کہ مولا کے اجر رسالت یعنی مولا کے شہادت کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالتی چلیے۔ دیکھیں، جب ہم ائمہ طاہرین کی تاریخ پڑھتے ہیں اور خصوصاً ان کے مصائب پڑھتے ہیں تو پہلا سوال ذہن میں آتا ہے، نہ تو یہ کوئی بھی امام یعنی امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے کسی بھی امام نے نہ قیام کیا ہے، نہ کوئی مطالبہ کیا ہے، نہ حکومت سے کچھ کہا ہے، پھر کیوں یہ مصائب ہیں؟ پھر کیوں ان کو ان کے گھروں سے اٹھایا جاتا ہے؟ یعنی اتنی پابندیاں ہیں کہ امام کے پاس اگر بعض اوقات ایسے بھی وقت گزرے ہیں تاریخ میں کہ اگر 15 لوگ بھی ایک ساتھ آ رہے ہیں تو بادشاہ کو اس بات پر بے چینی ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ امام کے پاس چند لوگ بھی جمع ہو کر آ جائیں۔ تو جب ہر طرح کی وہ پابندیاں لگا رہے ہیں اور امام اس پہ صبر کر رہے ہیں تو پھر امام کو کیوں گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے اور ائمہ طاہرین کو قید میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو جب ہم غور کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ دراصل وہ لوگ کردار محمد کو چھپانا چاہتے ہیں۔ یہ ہستیاں کردار محمد کا عکس ہیں، بے شک یہ ان کی شبیہ ہیں۔ اگر انہیں لوگ دیکھیں گے تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ جو بادشاہان وقت بیٹھے ہیں، جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، وہ کچھ بھی اس کردار سے مطابقت نہیں رکھتے۔ لہٰذا اس لیے ائمہ طاہرین کو قید میں رکھا گیا۔ اور امام موسی کاظم اسلام کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کو تو 14 سال قید میں رکھا گیا۔ 55 سال کی آپ کی کل مدت حیات ہے اور 14 سال آپ کے قید میں گزرے ہیں۔ قید مسلسل نہیں ہے، کسی وقت قید میں ہیں، پھر امام کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر کسی بھی بغیر کسی سبب کے پھر قید کر لیا جاتا ہے، مگر جو یہ آخری قید ہے جس میں امام کی شہادت ہوئی ہے اس کے لیے تاریخ نے لکھا کہ تہ در تہ خانہ تھا جہاں امام کو قید کیا گیا تھا، اور ایک سے بڑھ کر ایک سفاک شخص ڈھونڈا جاتا تھا کہ اتنا سفاک شخص ہو کہ وہ امام پر اور سختیاں کر سکے، ظلم کی انتہا کر سکے۔ لیکن کیا طرز عمل ہوگا رحمۃ اللہ عالمین کے وارثوں کا کہ تاریخ نے لکھا کہ سفاک آدمی تلاش کیا جاتا تھا لیکن چند دنوں میں وہ گویا امام کا مطیع ہو جاتا تھا، امام سے محبت کرنے لگتا تھا۔ حیران ہوتا تھا کہ ایسے عالم میں کوئی کتنا شکرانہ ادا کر سکتا ہے۔ اور امام موسی کاظم اسلام کے لیے تو وہ مظلوم تاریخ ہیں کہ تاریخ نے لکھا کہ آپ کے ہاتھوں میں اور آپ کے جسم پر جو زنجیریں باندھی گئی تھیں، جب امام کی شہادت ہوئی اور ان زنجیروں کو اتارنے کے لیے کہا گیا تو حداد نے منع کر دیا کہ نہیں، یہ جسم میں گڑ کے اب ہڈیوں سے چپک گئیں۔ وہ واحد مظلوم ہے شہزادی کے بیٹے امام موسی کاظم علیہ السلام کہ جنہوں ان زنجیروں کے ساتھ ہی دفن کیا گیا ہے۔ اور جب آپ کو
زہر حلال دے کر کھجوروں میں زہر ملایا گیا تھا اور امام کے سامنے پیش کیا گیا تھا، تو امام نے فقط 2 کھجوریں اٹھا لی. امام بہت ہی کم کھانا کھاتے تھے، بہت ہی کم کھانا دیا جاتا تھا امام کو. آپ نے فقط 2 کھجوریں اٹھا لی. تو دربان نے کہا کہ نہیں، مجھے حکم ہے کہ ساری کھجوریں اپنے سامنے ختم کروا کے آؤں. تو امام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تیرا مدعا 2 کھجوروں میں ہی پورا ہو جائے گا. زہر اتنا سخت ہے کہ میں ان 2 کھجوروں کو ہی کھا کے میں شہید ہو جاؤں. یعنی کیا علم امامت ہے، آپ جانتے ہیں اور دوسرے کو بھی بتا رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھنا یہ جب خدا کا حکم ہوتا ہے تو ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں. تو آپ نے 2 کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد آپ نے جو اور قید خانہ تھا تو اس میں ان لوگوں کو بتایا کہ اب کچھ دیر میں میرا رنگ زرد ہو جائے گا اور کچھ دیر میں تمہارا امام تم سے رخصت طلب ہوگا. اور بغداد کے اس قید خانے کے لیے لکھا گیا ہے کہ جب امام لیٹے ہوئے تھے تو بغداد کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے دربان کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ کسی طرح ہمیں امام کی زیارت کرا دو. آخری وقت تھا امام کا، وہ لوگ نہیں جانتے تھے. وہ دیکھنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ امام کہاں ہیں. دربان نے دکھانے کی کوشش کی کہ وہاں امام لیٹے ہوئے. تو لوگ رونے لگے. انہوں نے کہا وہاں تو صرف کپڑا پڑا ہوا ہے. یعنی اتنے کمزور ہیں امام کہ جو چادر اوڑی ہوئی ہے تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف کپڑا پڑا ہوا ہے. اور جب امام کی شہادت ہوئی ہے تو اللہ رے، شہزادی کونین کا وہ مظلوم بیٹا کہ جس کے لیے بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ جب یہ شہید ہو جائیں تو 4 مزدوروں کو پیسے دے کر آپ کا جنازہ اٹھوایا جائے. بغداد کے پل پر حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کا جنازہ رکھوایا گیا. 4 مزدور پیسے دے کر اجرت پہ طلب کیے گئے اور 5واں ایک شخص جسے پیسے دیے گئے اور یہ کہا گیا تھا کہ تم نعرے لگاتے ہوئے ساتھ جانا. یعنی جہاں سے قید خانہ ہے وہاں سے بغداد کے پل تک نعرے لگاتے ہوئے جانا کہ رافضیوں کا امام مر گیا ہے، اور بغداد کے پل پر یہ جنازہ رکھ کر اور وہاں سے ہٹ جانا. جب بغداد کے پل پر جنازہ رکھا گیا اور تو ایک کوہرام برپا ہو گیا. جو امام کی محبت کرنے والے تھے وہ آنے لگے. تو تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ واحد جنازہ کہ جب جنازہ رکھا ہوا ہے تو باہر سے امام کی زنجیریں تک نظر آ رہی ہیں. لوگ سر پیٹ پیٹ کے لاکھوں شیعہ وہاں جمع ہوئے اور سر پیٹ پیٹ کر رونے لگے. اور پھر یہ آپس میں بات ہونے لگی کہ کون امام کا جنازہ پڑھائے گا. اور یہ خدا کا قانون ہے کہ معصوم کا جنازہ فقط معصوم ہی پڑھا سکتا ہے. تو لوگ منتظر تھے. تو لوگوں نے دیکھا کہ بغداد کے پل پہ جنازہ رکھا ہوا ہے اور بغداد کا جو دریا ہے وہاں سے کوئی صاحب عظمت و جلالت پانی پہ قدم رکھتا ہوا تشریف لا رہا. امام رضا علیہ السلام تشریف لائے اور جیسے ہی آپ تشریف لائے لوگ حیران ہیں کہ یہ کون صاحب عظمت و جلالت ہے جو پانی پہ قدم رکھتا ہے. اور ایسے جیسے خشکی میں سفر کر رہا ہو آپ آئے اور آپ نے اپنے آپ کو اپنے بابا کے جنازے پر گرا دیا اور کہا بابا یہاں آخری وقت میں آپ ہمارے منتظر رہے اور وہاں آپ کی بیٹیاں ہر عید پہ آپ کی منتظر رہیں. بابا اب بھی میں آپ کی بیٹیوں کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں. پھر امام نے امام موسی کاظم علیہ السلام کا جنازہ پڑھایا. کیا وقت بے کسی ہوگا خود امام رضا علیہ السلام کے لیے، امام موسی کاظم علیہ السلام کے لیے. جنازے کی رونق بیٹیاں مدینے میں موجود ہیں اور امام کا جنازہ بغداد کے پل پہ رکھا ہے. پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا کرے. الہی آمین، الہی آمین. اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، یہ کہا میرے پیارے نبی کا فرمان ہے. لیکن وائے ہو اس امت پر کہ جس نے مولا علی سے لے کر اور امام حسن عسکری علیہ السلام تک کبھی تیر سے، کبھی تلوار سے، کبھی نیزے سے، کبھی زہر سے ان تمام اماموں کو شہید کیا. پروردگار ان تمام اماموں کی عظمتوں کے صدقے سے ہمارے آج کے اس پرسے کو قبول و منظور فرمائے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کے تم کوہ عطا، تم کوہ صفا، تم مشکل ٹالنے والے ہو. اے ابن علی ابن زہرا تم مشکل ٹالنے والے ہو. کاظم ہو کرامت والے ہو، قرآن کے تم رکھوالے ہو. حاصل ہے تمہیں مرضی خدا تم مشکل ٹالنے والے ہو. تم جعفر و صادق کے ہو پسر، قرآن صداقت کے جوہر. حق گوئی تمہارا ہے ورثہ تم مشکل ٹالنے والے ہو. والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی رہبر علی شافی علی کافی علی زمزم علی کوثر علی عیسیٰ علی موسیٰ علی خضر علی یحییٰ علی حاکم علی عاطف علی جنت علی طوبیٰ علی عالم اسرار سبحان الذی اسرا